صاحب کے پاس جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس، دوسری جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے پینڈنگ تھی، اور الحمدللہ جی اس میں جو کمنٹس ہیں اور جو آرڈرز ہوئے آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ آج ڈی پی او کو سپرنٹینڈنٹ جیل کو آنریبل کورٹ نے بلایا ہوا تھا اور ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں ملنے دیا. ان سب کے ایفیڈیوٹس ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اس کے ایفیڈیوٹ سارے آئے، اور جج صاحب نے الٹیمیٹلی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہ بھی پیش ہوئے، اور جج صاحب نے الٹیمیٹلی جو کمنٹس دی وہ آپ سب کو پتہ ہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کر کے فرد جرم کے لیے رکھ دیا کیس. جب فرد جرم کی بات آ گئی کہ نیکسٹ فرائیڈے کو فرد جرم ہوگا، تو اس کے بعد ایز یوزول معافیاں تلافیاں سٹارٹ ہو گئی، اور جج صاحب نے کہا جی کہ یہ کورٹ آرڈر ہے، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہے. آپ لوگوں نے اگر نہیں کیا تو کسے کہنے پہ کیا، ان کو بتا دیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے خود کیا ہے اور آپ رسپانسبل ہیں، آپ کے اعلیٰ افسر رسپانسبل ہیں، افسران بالا ہیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں. لیکن میرے نزدیک تو آپ لوگ نے کنٹیمپٹ کیا اور آپ لوگ اس کو ذمہ دار ہیں. سو جج صاحب نے جی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے فرائیڈے کو رکھ دیا. اس کے بعد دوبارہ تیسری دفعہ جو ہے وہ معافی مانگی گئی عدالت سے، انکنڈیشنل معافی مانگی گئی، ایفیڈیوٹس ایگزیکیوٹ کیے گئے، اور ایفیڈیوٹس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم آج کے بعد دوبارہ اس طرح کی کبھی غلطی گستاخی عدالت کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جج صاحب نے یہ ڈسپوز آف کی سارا آرڈر لکھانے کے بعد، اور فرد جرم کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں یہ لکھایا کہ انہوں نے اب دوبارہ آفیسرز نے اپنی اپالوجی انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کی ہے، اور میں اس کو ہو کہ یہ 3 دفعہ پہلے کر چکے ہیں، اور اگر یہ اس دفعہ دوبارہ کبھی ایسا واقعہ یا کورٹ آرڈر کو کمپلائنس اوریجنل ٹرو اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں کیا تو ان کے خلاف یہاں سے ہی کارروائی سٹارٹ ہوگی، مطلب فرد جرم لگے. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کبھی توہین عدالت ہو جاتی ہے یا ان کی کوئی عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، تو پی ٹی آئی بشمول آپ کے یا جو میرے اور دوست کھڑے عاصم بیگ صاحب، اعجاز بھٹو صاحب کھڑے ہیں، توہین عدالت کی درخواست آ جاتی ہے. اب ایک اور معاملہ ہے اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کچھ ڈائریکشن آ گئی ہے، آپ نے وہ تحریر حکم نامہ پڑھا ہوگا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی وائلیشن کیا پی ٹی آئی بھی کرنا چاہے گی یا کرے گی؟ دیکھیں جی، ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہم تو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جو یہ آرڈر کر رہے ہیں اس طرح کے، ان کو آزاد عدلیہ کے ہم ان کے گلے میں ایک ڈالنا چاہتے ہیں تمغہ. یہ اگر کوئی خود آزاد نہ ہونا چاہتا ہو تو اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلوگن کیا ہے، ہماری جو مارچ ہے اس کے ہمارے 3 شرائط کے جو خان صاحب نے جو مطالبات کے ہیں. نمبر 1 اللیگل ڈیٹینشن، اللیگل ورڈ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جو ڈیٹینشن ہے، اور آج دیکھ لیا آپ نے کہ جج صاحب نے کمنٹس دیے، ایف آئی آر تو ایسے مجھے یاد آ گیا نا، ہم جب الیکشنز کے بعد جب ہم فارم 45 لے کے بیٹھے 50,000 ووٹ سے جیت کے بیٹھے، تو ایک صاحب ٹی وی میں بیٹھتے تھے کہ جائیں ان میں جناب پکوڑے سموسے کھائیں. اب وہ پکوڑے سموسے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہمیں ایف آئی آروں کے اندر ڈال ڈال کے لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ نے ایک اسٹیٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہی ختم کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری ہماری مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ رول آف لا 26 امینڈمنٹ کے تحت جو شبخون آپ لوگوں کے اوپر مارا ہے، آپ لوگوں کی آزادیوں کو تحفظ ختم کر دیا گیا، آپ لوگوں کے حق جو آپ عدالتوں سے آ کے لیتے تھے وہ ختم کر دیا گیا. کیا اس کا فائدہ ملا؟ جو 26-27 لاکھ کیسز لوڈ جوڈیشری میں پڑے ہیں ان کے اندر لوگوں کو کچھ ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ ہائی کورٹ میں جو کیسز پڑے ہیں ان کو فائدہ ملا تو ان کو ملا جو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ مستفید نہیں ہوا. تو پرسن اسپیسیفک لاز بنائے گئے. ہم کہتے ہیں رول آف لا آپ کے لیے، میرے لیے، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے، عام ریڑھی والے کے لیے، کسی بزنس مین کے لیے ایک لا ہو. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اینڈ نمبر 3 جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، آج 6 مہینے میں سارے ٹریبونلز نے فیصلے کرنے تھے، ان کا جو اتنے بھی کیسز تھے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے تھے. یہی بات کی تھی نا طارق جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کیسز میں. کہاں ہیں وہ کیسز؟ آپ بھی بتا دیں مجھے. روز آتے ہیں. کیا یہاں پر کسی کا اگر کہہ دیتے ہیں کہ یار لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے فار دا پیپل، آف دا پیپل اور بائی دا پیپل ہوتی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں وہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو فارم 45 لے کے آپ کے سامنے جیت کے بیٹھے ہوئے، سارے باہر بیٹھے ہوئے چور چکے جھوٹے، اور جو تعصبی لوگ ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز کے اندر، وہ قانون سازی کر رہے ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا، جو چوتھے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ان کا کس نے فیصلہ کرنا؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا یار بھائی کہ
یہ تو وہ جنہوں نے فارم 47 کا فیصلہ کرنا تھا، فارم 47 والوں نے 26ویں امینڈمنٹ کر کے انہیں کا فیصلہ کر دیا. سو یہ ایک سمپل عام ٹرمنالوجی میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ہے. 6 مہینے میں ڈسپوز آف ہونے سے کتنے ہو؟ اب یہ آپ بتا دیں، آپ روز یہاں پر کور کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، کیا پروسیڈنگ ہے؟ نتھنگ. سو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، ہماری احتجاج کی کال تھی، جو اسلام آباد میں ایکٹ بنایا گیا، کیا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ کیا مریم نواز نے 3 گھنٹوں میں کوئی بایولوجی کیمسٹری کے پیپر دیے آج تک جو نے جلسے ختم کیے ہوں؟ کیا بلاول بھٹو نے حیدرآباد میں جلسہ کیا، وہ 3 گھنٹے میں ختم ہوا؟ آپ نے شہر سے باہر ہمیں جلسے کی جگہ دی، 3 گھنٹوں میں ختم نہیں کرو گے پرچے دے دیں گے. یار اس طرح کی فستائیت نہیں ہوتی. جس ڈی سی نے سب سے زیادہ پرچے دیے پاکستان پورے میں، جس ڈی سی نے سب سے زیادہ ایم پی اوز کے تحت لوگ اٹھائے، اس کو اب تمغے لگا رہے ہیں. یہ کوئی جنگ نہیں لڑ رہے اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی، اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، تب اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے یا عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا لیکن ہے؟ جی جو خان صاحب کا حکم ہے وہی پریویل کرے گا. خان صاحب نے کیا کرنا ہے تو اس لیے ہوگا. عدالتی حکم جب عدالت بلائے گی تو ہم عدالت سے باہر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج عدالت میں جج صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ کو کہیں اور سے فون آیا تو آپ کتنے کیپیبل ہیں کہ آپ ان کو نہ کر سکیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ ہمیں تو نہیں کہا یہ بات، انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جواب دینا تھا جو دے دیا عدالت سے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا، آپ نے وردی پہنی ہوئی. دوسرے لفظوں میں یہی بات کہی نا کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا، آپ نے وردی پہنی، حلف کی پاسداری کریں. ہر انسان پہ فرض ہے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. اس کے اندر جو ہے ہماری پہلی پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ حقداروں کو حق دینا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ حقداروں کا گلا دبا دو، انہوں نے کہا بولو بھی نہیں. بخاری صاحب ایک اور سوال ہے، خیبر پختونخوا کے حالات جو کہ وار اینڈ ٹیرر کا جو سچویشن ہے سیکیورٹی کا، اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پورا فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے احتجاجوں پہ ہے، اور وہاں کے سیکیورٹی جو کنسرن ہے وہ کچھ زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے. تو کبھی پی ٹی آئی قیادت نے اپنے وزیر اعلیٰ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی صوبے کے اوپر فوکس کریں، بجائے یہ کہ آپ روز روز کے احتجاج اور یلغار اور دعویٰ اور پتہ نہیں فتح کرنے کی نعرے اور دھمکیاں دیتا رہے، اور پھر احتجاج چھوڑ کے بیچ میں جو ہے نا آپ کہیں سائڈ لائن ہو جائے؟ دیکھیں مجھے آپ کے سوال میں 2 رنگ نظر ہے. ایک تو مجھے قیمتی رنگ نظر ہے، ٹھیک ہے، بٹ بطور صحافی آپ کا حق بنتا ہے اور میں آپ کو ایڈریس کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس کو کاٹیں گے نہیں، آپ پورا اس کو ڈسپلے کریں. جی دیکھیں جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ عمران خان کا کارکن ہے، اور عمران خان کو خیبر پختونخوا نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3ری دفعہ منتخب کیا. تو اس کے اندر لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ عمران Gracias.